احمد یہ جو صورتحال ہے ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے رجیم چینج، اور 2 ہفتے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے کہ ڈی کیپیٹیشن کے بعد جو امریکہ کا خواب تھا کہ شاید وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، وہ تو پورا نہیں ہو پایا. اب مڈ ٹرم الیکشن بھی امریکہ میں آ رہے ہیں، تو کتنا عرصہ تک اس جنگ میں رک سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ امریکہ سسٹین کر پائے گا؟ جی دیکھیں، یہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ کی تو کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ سے نکلے باہر. اور اس کا آپ نے دیکھا تھا کہ یہ اٹیک کے جب سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے اس کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر مارکو روبیو نے یہ بات کر دی تھی کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ رجیم چینج نہیں تھا. تو 2 ممالک اسرائیل اور امریکہ جنہوں نے اس ایران کے اوپر حملہ کیا، اس حملے میں جب دونوں ممالک کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہی نہیں کلیئر، تو آپ کو یہاں سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ول آف فائٹ کہاں پہ کھڑی ہے. ایک بہت مشہور برٹش جنرل تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی فوج کو ختم کرنا ہے، آپ نے دوسری فوج میں سے ول آف فائٹ ختم کرنی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ ول آف فائٹ اس وقت آپ کو ایرانینز میں نظر آ رہی ہے یا آپ کو اسرائیلیز اور امریکنز میں نظر آ رہی ہے، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ جنگ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ کے اندر پش کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، اے پیک کی طرف سے، اسرائیلی لابی کی طرف سے. اور نیتن یاہو اس وقت کیا چل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب نریندر مودی کا وزٹ ہوا اسرائیل کا، تو اس سے ایک دن پہلے ان کی پیشی تھی نیتن یاہو کی اسرائیل کی عدالت کے اندر، اور وہاں پہ یہ امکان تھا کہ اس کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کو سزا ہوگی. تو پرائم منسٹر نے یہ لیٹر لکھ کے بھیجا کہ کیونکہ نریندر مودی آ رہے اس وجہ سے میں عدالت میں نہیں جا سکتا. عدالت نے ایک نئی تاریخ دی کہ آئیں اور آپ یہاں پہ اپیئر ہوں، تو اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل اور ایران والی جنگ شروع ہو گئی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل کلنٹن نے جو کہا تھا کہ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہ سکے. سو وہ اقتدار میں رہنے کے لیے یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلے، لیکن امریکنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کنٹین ہو، ایرانینز بھی یہ چاہتے ہیں جنگ کنٹین ہو، اور اسرائیل کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. 5% اسرائیلی اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں پرماننٹلی. اپنے لیے تو پلان کر رہے ہیں کہ وہ پاور میں رہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے؟ مڈ ٹرم الیکشن ہے امریکہ میں، مطلب وہاں پہ کوئی امپیچمنٹ، وہاں پہ اگر کوئی نمبر چینج ہوتا ہے تو وہ کتنا مشکل ہو جائے گا ٹرمپ کے لیے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات جس طریقے سے ان کو یہ لگا تھا کہ ہم نے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے ان کو اتنا ڈیمنائز کیا ہوا ہے کہ جب ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے تو امریکہ کے اندر بھی لوگ سڑکوں پہ نکل کے خوشیاں منائیں گے اور ایران کے اندر بھی یہی ہوگا. یہ ایک بڑی گریو مس کیلکولیشن تھی. آج اس وقت جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 82% امریکنز نہیں چاہتے کہ یہ جنگ جاری رہے، 82% امریکنز نہیں چاہتے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے. اور یہ بہت ان پاپولر ہوتا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹانس تھا سارے کا سارا. ٹرمپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے امریکہ کو نکالوں گا، لیکن یہ جو موو انہوں نے کیا اسرائیل کے پریشر میں آ کے وہ بڑا ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے ان کے لیے، مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے بھی اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو پالیسی میکنگ ہے اس کے لیے بھی. اور یہ بہت بڑا فیئر ہے اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ اس ڈیبیکل کے بعد کیسے جائیں گے عوام کے پاس. ٹھیک ہے ڈان صاحب، یہ تو ہو گیا ٹرمپ کے لیے، لیکن مڈل ایسٹ، کیا نیا مڈل ایسٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جنگ کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے؟ جنگ ایک تو طویل ہوتی ہے، ایک تو پوری اکانومیز ہل کر رہ جائیں گی ان کنٹریز کی. جنگ کے خاتمے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کا اس ریجن میں کیا فیوچر ہے؟ کیا امریکن بیسز یہاں پر سسٹین کر پائیں گی؟ میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ کہنا جی کہ جو تیاری ایران نے کی ہوئی ہے یہ آسانی سے ہٹنے والی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ٹروپس آپ ڈال بھی دیں گے تو آپ 31 فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، اور ہر ایک فوج کے پاس اپنا اپنا سارے مطلب اتھارٹی بھی ہے اور اپنے پلانز اور اپنا سب کچھ ہے. تو آپ کیسے لڑیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہر صوبے کے بعد آپ کو نئی جنگ لڑنی پڑے گی، ہر صوبے کے بعد آپ کو نئی. تو یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے جو آپ سمجھیں کہ ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے جیسے یہ بتا رہے ہیں ختم ہوگی. یہ تو افغانستان سے لمبی ہو جانی ہے. یہ جو فار ایور وارز کا اس نے سارے ووٹ لیے تھے کہ میں کبھی نہیں کروں گا، یہ تو سیدھا اسی میں دسا جا رہا ہے جو ٹرمپ ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے ان کو اب آف ریمپ چاہیے. آف ریمپ ابھی مل نہیں رہا. کبھی رشیا سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی کا. اصل میں جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنے کالے مقاصد پورے کرنے کے لیے امریکہ کو بہت بری طرح پھنسا دیا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، دوسری مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی 5ویں مرتبہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ میں جو پبلک اوپینین ہے اور جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو یہ چھوٹا موٹا چورن یہ اے پیک بیچتی ہے ان کو، اور جہاں جہاں انہوں نے میڈیا میں اور دوسری جگہ تھنک ٹینکس وغیرہ میں اپنے اپنے لوگ پھنسائے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں، کیا یہ ان کے سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہ لگے کہ وہ ان کو ناک سے پکڑ کے جدھر مرضی کھینچے پھرتے ہیں ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل پورے امریکہ کو. تو یہ وقت میرے خیال میں بہت جلدی سے اپروچ کر رہا ہے.
اور دیکھنا لیکن پڑے یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی اکانومیز پہ کیا اثر پڑے گا اور امریکہ اس ریجن سے رکے گا, چلا جائے گا؟ مطلب جو ایک ایران کا بھی مطالبہ ہے کہ امریکن بیسز جو 19-20 بیسز ہیں جی سی سی ممالک میں, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے نیوکلیئر میں. تمام سیف گارڈز اوباما کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ بھی کر لیا, اس میں تمام یورپین یونین اور دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اگر سگنیٹری نہیں تھے تو وٹنس تھے اس کے. مطلب یہ پوری دنیا نے گلوبل ایک فیصلہ ہوا ہے, اس کو آ کے ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پہ پھاڑ کے پھینک دیا. یہ جو اکتوبر 7 ہوا ہے, یہ جو ٹرمپ نے یو ایس ایمبیسی شفٹ کی تھی جروسلم, یہ وہ ٹیل ٹیل سائن تھا جس میں دباتے فلسطینیوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو اکتوبر 7 ایک طریقے سے کروایا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ باقی چلا ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے. اور اس میں جو دیکھنے کی بات یہ ہے, وہ جو بڑے عزائم تھے ان کے اسرائیل کے کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور دونوں دریاؤں کے درمیان پورا اسرائیلی ہوگا, اور وہ کوئی پروفیسی وہ کوٹ کرتے ہیں, اس میں تمام عرب ممالک آ جاتے ہیں لپیٹ میں, یعنی جارڈن, سیریا, سعودی عربیہ, ایون پارٹ آف عراق. تو یہ جب سارے آ جائیں گے بیچ میں, ایجپٹ, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, تماشا دیکھیں گے؟ تو ظاہری بات ہے ایک ہارڈننگ ہونی ہے, اور میرے خیال میں اسرائیل اپنے کارڈز اوور پلے کر گیا. امریکہ کسی حد تک ان کو کنیٹکس میں استعمال کا مدد کر سکتا ہے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہونا کہ آپ پورا علاقہ اوور رن کر دیں. سو میرے خیال میں اس میں جو آخر کار یہ ہوگا کہ یہ گلوبل ایک سیٹلمنٹ ہوگی. پروبیبلی وہ واپس اوباما کے اوپر چلے جائیں گے, جو وہ اگریمنٹ ہوئی تھی اس نسل کی کوئی ہوگی کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر سیف گارڈز آپ کر لیں اور پھر آپ چلنے دیں. تو یہ جو اسرائیل میں بار بار یہ کرتے ہیں اس پورے خطے میں, اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے موئنگ دا لان. یہ موئنگ دا لان والا دور میرے خیال اب ختم ہو جانا ہے, کیونکہ اسرائیل ٹچبل ہو گیا نا. یہ میزائل ان کے جا کے شہروں میں گر رہے ہیں, ادھر ایک ڈرون آ گیا اور آپ نے خبر بنا لی ہے, آپ سوچیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا. اور ابھی جاری ہے, ابھی تو انہوں نے اپنے جدید ڈرون سامنے ہی نہیں لائے, جدید مسل سامنے ہی نہیں لائے. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, ایک تو اس کے جو کہہ لیں کہ اس کی اکنامیکل جو اس کے ایفیکٹس ہیں وہ دنیا اس کو فیس کر رہی ہے, پاکستان پہ بھی اثرات آ رہے ہیں. پیٹرول آپ نے پہلے ہی حکومت نے 55 روپیز جو ہے وہ پر لیٹر مہنگا کر دیا. اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو مزید بھی اس کے اثرات پاکستان پر آئیں گے. جی سی سی ممالک کے اندر کوئی 6 ملین پاکستانی کام کاج کے لیے موجود ہیں, ریمیٹنس جو ہیں مور دین 50% انہی کنٹریز سے آتی ہیں. تو پاکستان پہ جو اثرات آ رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کوئی حکومت کیا پلان کر رہی ہے؟ کیونکہ جنگ تو لگ رہا ہے کہ طویل چلے گی, جب تک کوئی ایک پارٹی نکلنے کا اعلان نہیں کرتی جنگ تو چلتی رہے گی. جی بہت شکریہ نظامی صاحب. میں دانیال صاحب کی بات کو تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, اس سوال کا جواب بھی میں دوں گا آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ باقاعدہ آیت اللہ جو شہید ہو چکے ہیں انہوں نے ایک ماڈل رکھا کہ اگر جو ہے باقاعدہ طور پر جو سینٹرل کمان ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ظاہر ہے ایران کا جو دارالحکومت ہے جہاں سے چیزیں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں سے چیزوں کا کنٹرول ختم ہوتا ہے, تو بقیہ انہوں نے 30 حصوں میں نہیں اپنی پاور کو ڈیوالو کر دیا اور کہا کہ پھر ظاہر رابطہ ہوگا نہیں, اور 30 کے 30 جو صوبے ہیں یا کمانے ہیں وہ بس حملے جاری رکھیں, اور اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر ایک اصول ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر بناتا ہے اس کے پاس سافٹ ویئر کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ فتویٰ یا وہ حکم یا وہ پاور ڈیوالو آیت اللہ نے کی, اور آیت اللہ شہید ہو گئے, اور اس کے بعد جو نئے آیت اللہ بنے ان کو اس طریقے سے ظاہر ہے ابھی پاور آئی نہیں, وہ اپنا پورا سیٹ اپ بنا نہیں سکے, سینٹرل کمان نے ایکٹیویٹ نہیں کیا. تو ظاہر ہے جنگ تبھی رکے گی جب جو موجودہ آیت اللہ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل گارنٹی دے دی جائے گی. انٹرنیشنل گارنٹی ظاہر ہے پاکستان یا کوئی اور ملک دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا, وہ ظاہر ہے یا رشیا دے سکتا ہے یا چائنا دے سکتا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے پاس اپنی پاور واپس بلائیں, اور 30 کے 30 جو ان کی جو کمانے ہیں ان کو مزید کاروائی یا جو بھی چیز ہوگی فرض انسٹرکشن دے کر روک دیا جائے, اور دن وہ بات چیت کریں. اور آیت اللہ نے ایک بات واضح کی ہے, انہوں نے 4 مطالبات رکھے ہیں یعنی اس جنگ کو روکنے کے لیے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے, اس کو جو ہے انڈیپینڈنٹلی ذرا اس کا ایک آڈٹ ہو کر یا جو بھی طریقے سے ایویلیوٹ کر لیتے ہیں آپ چیزوں کو. دوسرا انہوں نے کہا ہم پہ سینکشن ختم کر دی جائے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے باقاعدہ طور پر ہمیں اس کی بھی ایک سوورن انٹرنیشنل گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ اس طریقے سے ایران پر حملہ نہیں ہوگا.